وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ أَمْرِي بِالْخِلَافِ الْعِصْيَانِ، تم نے میرے ساتھ اختلاف کر کے، نافرمانی کر کے میری حکومت کو فاستباء و برباد کر دیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان شیعوں کے ساتھ درد دل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر کوئی استاد کسی شاگرد سے ناراض ہو جائے اس شاگرد کی غلطیوں کی وجہ سے، تو باقی ساتھی بھی اس ساتھی سے کنارہ کشی اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ اس نے استاد کی بے ادبی کی ہے، استاد سے بدتمیزی کی ہے اور استاد سے ناراض ہے۔ گھر کے اندر اگر 5 بھائی ہیں، کوئی ایک بھائی بھی والد صاحب سے بدتمیزی کرتا ہے تو باقی بھائی بھی اسے کنارہ کشی اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ جی والد صاحب کو اس نے احترام نہیں کیا اور والد صاحب اس سے ناراض ہے۔ لیکن آج میں آپ حضرات کے سامنے اس سے بھی ایک بڑی بات رکھنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ عام طور پر شیعہ وہ ائمہ کی بظاہر بڑے فضائل اور محبت کا اظہار کرتا ہے اور جگہ جگہ پر اپنے آپ کو حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اور دیگر ائمہ کا اور اہل بیت کا محب ظاہر کرتا ہے کہ جی میں ان کا حبدار ہوں اور ان سے محبت کرنے والا ہوں، ان کو چاہنے والا ہوں۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے، انسان جب پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوفہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تھا اور پھر حضرت علی کے ساتھ انہوں نے غداری کی، حضرت علی کو وہاں شہید کیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوفہ کے اندر ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا تھا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں تکلیف دی تھی، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی وہاں بلایا، دھوکہ دیا اور شہید کر دیا۔ لیکن آج اپنے آپ کو وہ انہی اہل بیت کا محب ظاہر کرتا ہے اور لوگ بھی بظاہر ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ جی ان کے لیے ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، تعزیہ تابوت نکالتے ہیں، یہ ان کے عاشق ہیں۔ لیکن خود ان کے بڑے لکھ کر گئے تھے کہ جو کچھ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا، اہل بیت کے ساتھ کیا، تاریخ میں وہ رقم ہے، سارا کچھ موجود ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں خود شیعوں کی کتاب ہے الاحتجاج، جس کو احتجاج طبرسی بھی کہتے ہیں، اس کی یہ پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 212۔ اس پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان شیعوں کی دغا بازی اور دھوکے بازی اور ان سے اپنا شکوہ اور درد دل کا اظہار کر کے کیا فرما رہے ہیں، المغرور واللہ من غررتمو، فرمایا حقیقت میں دھوکے میں تو وہی شخص گیا جس کو تم نے دھوکہ دیا۔ اصبحت لا اطمع فی نصرتکم، حضرت علی و کوفہ والوں سے، شیعوں سے اپنے درد دل اور دل کے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جب میں صبح کرتا ہوں، اس حال میں صبح کرتا ہوں کہ مجھے تمہاری امید مدد کے ذرے برابر بھی کوئی امید نہیں ہوتی، ولا اصدقکم قولکم، اور تمہاری کسی بات کو میں سچا بھی نہیں سمجھتا، فرق اللہ بینی و بینکم، اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان میں جدائیگی پیدا کر دے، وَأَعْقَبَنِي بِكُمْ مَنْ وَخَيْرًا لِّي مِنْكُمْ، اور مجھے تمہارے بدلے میں ایک ایسی عوام اور ایسی قوم ملت دے دے جو تم سے بہتر ہو، وَأَعْقَبَكُمْ بِهِ مَنْ هُوَ شَرًّا لَّكُمْ مِنِّي، اور تمہیں بھی میرے بدلے میں ایک ایسا شخص دے دے جو تم سے زیادہ تمہارے لیے برا ہو، مطلب تم پر سختی کرے، تم میری اطاعت نہیں کرتے ہو۔ امامکم یطیع اللہ وانتم تعصونہ، حضرت علی دکھ میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا امام تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے لیکن تم اس کی نافرمانی کرتے ہو۔ امام اہل شام، اور شام والوں کا جو امام ہے، یعصی اللہ وہم یطیعونہ، اگرچہ وہ تو اللہ نافرمانی کرتا ہے لیکن اس کے جو لوگ ہیں وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ آگے حضرت علی کیا فرما رہے ہیں، واللہ لوددت ان معاویۃ صارفنی بکم صرف الدینار بالدرہم، قسم کھا کر فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ کاش معاویہ میرے ساتھ سودا کرے، کیسے کہ ایسے سودا کرے جسے دینار کو بیچا جائے درہم کے بدلے میں۔ دینار قیمتی ہوتا ہے جبکہ درہم اس کے مقابلے میں سستا ہوتا ہے، لیکن فرمایا کہ حضرت معاویہ مجھ سے دینار لے لے اور مجھے درہم دے دے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ آگے اس کی وضاحت فرمائی کیا مقصد ہے، فرمایا فَأَخَذَ مِنِّي عَشَرَةً مِنْكُمْ، معاویہ مجھ سے 10 بندے لے لے تم شیعوں میں سے، یعنی جو حضرت علی فرما رہے تم جو میرے شیعہ بن کے بیٹھے ہوئے ہو
تمہارے 10 بندے لے لے وَأَعْطَانِ وَاحِدًا مِّنْهُمْ، اور اپنے بندوں میں سے مجھے ایک بندہ دے دے، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اتنا انہوں نے حضرت علی کو تنگ کیا ہوا تھا اور اتنا حضرت علی کو پریشان مجبور کیا ہوا تھا۔ وَاللَّهِ لَوَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَعْرِفُكُمْ، حضرت علی فرماتے کاش اللہ کی قسم تمہیں نہ پہچانتا، وَلَمْ تَعْرِفُونِي، اور تم بھی مجھے نہ پہچانتے۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دکھ اور درد ہے۔ فرمایا فَإِنَّ مَعْرِفَةً جَرَتْ نَدِمًا، یہ تو ایک ایسی معرفت اور آپس کا تعلق ہوا جسے شرم ساری کو جاری کیا۔ لَقَدْ وَرَثْتُمْ صَدْرِي غَيْظًا، فرمایا تم نے میرے سینے کو غصے سے بھر دیا۔ وَأَفْسَدْتُمْ عَلَيَّ أَمْرِي بِالْخِلَافِ الْعِصْيَانِ، تم نے میرے ساتھ اختلاف کر کے نافرمانی کر کے میری حکومت کو فاستباؤ برباد کر دیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان شیعوں کے ساتھ درد دل ہے۔ تو یہ آج بھی ان کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے روتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، بظاہر لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ جی ہم ان کے محب ہیں اور ہم ان کے چاہنے والے ہیں۔ یہ یوں ہی اپنے آپ سے لوگوں کو قریب کر کے پھر ظلم کرتے ہیں، اور لیکن لوگوں کو اللہ کرے سمجھ آ جائے ان کی غداری اور ان کی دھوکے بازی بہت بڑی ہوتی ہے۔ کاش کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے۔